السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری بھائیوں، میری بہنوں، ایک واقعہ ہے سعودیہ میں ہوا ہے، دمام کا واقعہ ہے۔ ایک پرنسپل تھی اسکول کی، بہت امیر آدمی کی بیوی تھی، وہ بہت پیسے والے آدمی کی بیوی تھی۔ وہ خود بھی اتنا کما لیتی تھی کہ پیسہ تھا اس کے پاس، سب کو 101 گاڑیاں تھیں، سب کو ایک بیٹی اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس آدمی نے کہا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے اور اتنا ہے تو میں کیوں نہ دوسری شادی کر لوں۔ تو یہ ایک ہے کہ ایک اور لڑکی کا سطر بھی ہو جائے گا اور مجھے اجر بھی مل جائے گا۔ تو یہاں مثلا اگر کسی کے پاس پیسہ ہو یا کچھ ہو تو بعض کیا ہوتے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شادی کر لیتے اجر کے لیے، کوئی ایسا ہے تو اب اس نے شادی کی کیونکہ اس نے کہا میرے پاس پیسہ ہے، مجھے اور بھی بچے اور اولاد چاہیے اور پیسہ ہے میرے پاس، اس لیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ملٹی ملینئر تھا وہ۔ تو اس نے جب شادی کے لیے کہا تو دوسری شادی کی، لیکن حالانکہ اس کی پہلی بیوی پرنسپل تھی اسکول کی، تو لیکن وہ شیطانی دماغ رکھتی تھی۔ ابھی اس آدمی نے کہا میں شادی کرنے جا رہا ہوں، میں کروں گا، کیونکہ بہت امیر آدمی تھا۔ اس نے شادی کر لی۔ جب اس نے شادی کی تو یہ عورت جو تھی بالکل پاگل ہوگی۔ اس نے کہا میں دن رات اس نے لگایا کہ کسی طریقے سے میں اس عورت کو ختم کر دوں، یا اس کی شادی ختم کر دوں، یا اس کی زندگی ختم کر دوں۔ اب روزانہ روئے اپنی ایک فرینڈ تھی اس کی ساتھ نہیں، اس کی خبیث سوچ والی، وہی جو ساتھ میں کام کرتی تھی، کوئی کولیگ تھی اس کی، تو اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ وہ عورت جو ہے نا تمہارا کام کر دے گی، ہم اس کے پاس جائیں گے اور تم فکر نہیں کرو، میں تمہارا سارا پر پیسے لے گی۔ اس نے کہا تم 1000 سے 1 لاکھ لو، 2 لاکھ لو، ملین لو، کچھ نہیں، مسئلہ نہیں، بس مجھے یہ اپنا شوہر اس سے ہٹوانا، یا اس کو مارو یا کچھ بھی کرو۔ تو شروع میں تو اس عورت نے پہلے کہہ دیا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا، مر گئی، کہتی کوئی بات نہیں، کفارہ کر لیں گے۔ کہاں کفارہ، حقوق العباد، کسی کی جان لینی، کہاں کفارہ ہوتا۔ المہم جو ہونا تو ہو گیا۔ یہ لے کے گئی اس عورت کے پاس، اس کو میٹنگ ہوئی ان کی۔ اس نے کہا مجھے اس جو تمہاری سوت ہے، یہ جو تمہاری شوہر نے شادی کی ہے، اس عورت کی مجھے بال چاہیے، یا کچھ جسم کا کپڑا چاہیے، یا کچھ ایسی چیز اثر چاہیے جس سے تمہارا کام کر دوں گی میں۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک فکرہ آئیڈیا۔ اب اس نے کہا میں کیسے لوں، وہ دوسرے گھر میں رہتی، میں ادھر رہتی ہوں، میں کیسے لوں اس سے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں۔ اس نے کہا ہاں، یہ ایک بیوٹی پارلر میں جاتی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ یہ کس کس کے گھر میں جاتی، ہو سکے اس گھر میں اگر یہ جائے تو ہم اس کا کچھ نہ کچھ لے لیں، مثلا دوپٹہ یا کچھ اٹھا لیں یا کچھ ایسا۔ اس نے کہا یہ جاتی ہے بیوٹی پارلر زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ کام کرنے والی ظاہر ہے بیوٹی پارلر میں کچھ بھی دے دو، زیادہ پیسے دے دو تو وہ ہر کام کر دیتی ہیں۔ اس نے بال کاٹے اس کے، تو اس نے بال لے لی اور اس نے بال کا ہمیں چاہیے، تم جتنی مانگو رقم تم لے لو۔ وہ کام کرنے والی تھی نیچے، اس نے اٹھا لی اس عورت کے بال، اٹھا کے لے کے گئی، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ دن بدن اس عورت کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ اب اس عورت کو جب بچہ ہوا، پہلا حمل ہو گیا بیچاری کو، لیکن اس نے کہا ایک دن گزرا، دوسرا، اس نے کہا 1 ہفتے 2 ہفتے گزر گئے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، اور وہ حامل بھی ہو گئی، حاملہ بھی ہوگی، تو اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا رک جاؤ، صبر کرو، ابھی میں عمل کر رہی ہوں، رک جاؤ۔ 1 مہینے کے بعد ہوا کہ اس نے عمل جب کیا عورت نے بیٹھ کے، تو وہ عورت کا بچہ مر گیا۔ اس بیچاری کو آئے دن اس کے جسم کا خون سارا نکل جاتا تھا، بیمار ہو جاتی، اسپتال میں چلی جاتی تھی۔ اتنی اچھی دل کی، خوبصورت تھی، اچھی تھی، سب کچھ، لیکن بیچاری مسکین تھی۔
اور ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا اس کا علاج ایسے، دوائیاں شوائیں دی سارا کچھ. اب پھر بھی اس کے شوہر نے اس کو رکھا، لیکن اس کے اندر وہی آگ اس کی جو پہلی بیوی تھی وہ کہ کسی طریقے سے. اب یہ اپنے شوہر کو پوچھ رہی ہے، اس کی ساری خبریں اپنے اچھی بن کے اس کے شوہر کو بول رہی، کہتی کوئی بات نہیں، تم نے شادی کر لی لیکن ابھی تمہاری بیوی کیسے ہے، میں نے سنا بیمار ہے. اور وہ اس سے خبریں لے رہی ہے آہستہ آہستہ، جو آگے وہ اپنا کنٹینیو رکھے، جاری رکھے اس شرک کا. تو اس کو کہنے لگا، اس نے کہا میری بیوی بہت بیمار ہوگی ایسے ایسے. کہتے کوئی بات نہیں، میرا واللہ دل اس پہ اتنا ہے، اس کو کسی دن میرے پاس بھیجو ادھر، میں اس کو دیکھوں یا اس کو کچھ دیکھے، اس کے لیے علاج دیکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. یعنی اچھی بن کے اس سوت کو بلا لی. تو وہ بیچاری اچھی تھی، اس نے کہا شکر یہ عورت راضی ہوگی، کہیں تو راستہ مل جائے گی، یہ عورت راضی ہوگی میرے ساتھ، اچھی ہے، میری سوت میں چلی جاؤں. اب یہ گئی تو اس نے کیا کیا، گھول کے اس کو نا کافی میں دے دیا کام. اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی. پھر اس کو بلیڈنگ ہونے شروع ہو گئی، اس کے بچے ضائع ہوں، بلیڈنگ ہو جائے اس کو اتنی. ڈاکٹر نے کہا تمہیں استئصال رحم کروانی پڑے گی، تمہیں اپنی رحم کو نکالنا پڑے کسی طریقے سے. تو یہ کہہ رہا کہ آپریشن ہوگا اور تم یہ اب کسی کا یہ. اب یہ لڑکی روزانہ چلاتی ہے، خواب میں سوئی ہوتی تو چلانے لگتی ہے. اس نے جا کے اس نے اپنی کسی رشتہ دار کو بولا کہ بڑی بزرگ عورت تھی، کہنے لگی ایسے ایسے خالہ ایسے ایسے ہوتا ہے، مجھے کوئی کتا آتا ہے کالے رنگ کا اور میری کوک کو نوچتا ہے اور اس کے منہ میں خون ہے اور میری کوک کو چباتا ہے کھاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایسے. اس نے کہا ایک عورت ہے میں جانتی ہوں اس کو، وہ تفسیر احلام کرتی ہے، مفسرت احلام ہے، تو وہ تفسیر دکھائے گی تمہیں کہ تم نے. اس نے کہا تمہارے جسم کے حصے کے کچھ بال ہیں اور جس رنگ کا کتا ہے نا اسی رنگ کے تمہارے بال، جو کالے تھے تو کالے رنگ کا کتا اس لیے آ رہا ہے تمہیں بالوں والا اور یہ ایسی شکل والا کہ وہ اس نے تمہارے بالوں پہ کیا تو وہ بالوں والا کالا کتے کی شکل میں آتا ہے، وہ جن ہے. اس نے تمہارے ساتھ والعیاذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اس نے کالا علم کیا اور تمہیں پلا بھی دیا اور تمہارا یعنی اس نے بہت غلط جگہ رکھ دیا. اب اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا کوئی بہت قریب ہے. اس نے کہا ہمارے تو قریب میں تو کوئی ایسی چیز نہیں. اس نے کہا تھا ہو سکتا تمہاری سوت بھی اچھا. اس نے کہا تم علاج کراؤ. اس کا شوہر نہیں مانتا تھا، کہتا تھا یہ ایسے ہی ہے، علاج کرانا جانا ایک فلانے مولوی نہیں مانتا تھا. اس کو خبر پہنچ گئی کہ اس نے کسی عورت سے پوچھوایا جو تفسیر احلام بتاتی ہے، خوابوں کی تعبیریں بتاتی ہے. اس نے کہا جا کے اپنا علاج روحانی کرو، تم میں یہ جادو ہے. اب اس نے اس عورت کا پتہ کروایا تو اس عورت کو بیمار کر دیا. وہ جو خواب بتا کے نا خواب سن کے بتاتی تھی اس کو بیمار کر دیا اس نے. تو اس نے جا کے اس کو وہ 2 سال تک بیچاری نہ وہ کسی کی خواب کی تعبیر بتا سکتی تھی، بیمار پڑ گئی، سر میں اس کے درد ہو، چکر آئے، اس بیچاری بیمار ہوگی عورت. اس نے بھی اپنا علاج کروایا، بعد میں وہ صحیح ہوگی. لیکن یہ بیچاری اس کشم و کش میں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے باوجود اس عورت نے کیا کیا، اس کا آپریشن ہوا، اس عورت کو آپریشن کیا، اس عورت کی تب خلاص وہ بیمار تھی، آپریشن کیا اور سب کچھ نکال دیا. اب پھر بھی اس کے شوہر نے اس کو اپنے پاس رکھا. لیکن یہ اتنا کرنے کے باوجود اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا اس لڑکی پہ، اس عورت پہ، لیکن وہ پھر بھی نادارت. کوئی کہے کہ یہ رہے گی ہی نہیں، یہ رہے گی ہی نہیں میرے پاس، میرے شوہر کے پاس یہ رہے گی ہی نہیں، اس کو طلاق ہونی چاہیے. پھر اس نے وہ کام کیا، اس نے ایک پلان کیا. اس نے کہا اب تو ہم کسی جادو نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی یہ خلاص ختم ہو چکی، جسمانی طور پہ بالکل مردہ ہے، اب نہ وہ والی چیز نہیں ہے. لیکن ہم ایسا کرتے طلاق دلوانے کے لیے ہم ایک فلم بناتے ہیں، ایک کوئی جادو بنوا کے ایسے ایسا کوئی جھوٹ کر کے تو ہم اپنے گارڈن میں دفنا دیتے ہیں. اس کو میں جس دن بلاؤں گی اور کچھ اپنے کپڑے لے جا کے اس میں دفن کر دوں گی، یہی جو اس کی پہلی بیوی تھی شوہر کی. اس نے کہا ہم ایسی کوئی فلم بنائیں گے، اس کو طلاق دلوانے کے لیے اس پہ جھوٹا الزام لگائیں گے. اس کو بلایا، ایک دن کیا، شوہر کو کہتی ادھر ادھر دیکھو، میں ابھی پودوں میں پانی دینے کے لیے آئی تو دیکھو میں نے دیکھا کہ میری شرٹ پڑی ہے، اس میں جادو ہے، تمہارے کپڑے ہیں، ہمارے بچوں کو دیکھو. وہ آئی تھی، وہ ادھر گھوم رہی تھی، اس نے کیا. وہ بیچاری مظلوم رو رو کے، حتیٰ کہ اس کے گھر والے بھی اس پہ شک کرنے لگے. ایک کمرہ لیا، اس نے نماز لی، نماز پڑھی، دعا کی، اللہ کو بولا یا اللہ تو نے اپنے پیغمبروں کو بچایا، ان کی نصرت کی، ان کو
ان کے لیے تو نے ہر شر سے ان کو محفوظ کیا اور ان کو سچائی دکھائی دنیا کو کہ وہ پیغمبر ہے. اور کیا میں ایک حقیر انسان ہوں, میں تو ان کے جیسی ہوں نہیں, لیکن کبھی نہ کبھی تو مجھے انصاف دلائے گا. تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اللہ نے اس کو انصاف دلایا. طلاق ہو گئی, گھر میں اکیلی ایک کمرے میں پڑی نماز قرآن پڑھتی دعا اللہ نے قبول کر لی. اب اس کی لڑکی جوان, پہلی جو اس کی بیوی تھی, اس کی شادی, اس کا رشتہ ہوا, والعیاذ باللہ اس کو اتنا گندا کینسر ہوا اس کی پیٹ کے اندر کہ وہ چیز کبھی بچے نہیں لا سکتی تھی. اس کے شوہر نے جا کے بتایا کہ کوئی اس لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرے, اس کو کوئی گندی بیماری ہو گئی ہے. میری جو بیوی ہے جس کو میں نے طلاق دی, اس کی بیٹی اسی عورت, دیکھو اللہ نے کرنی کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور بیٹا جاتا جاتا کسی دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, بیٹا بھی مر گیا. جو کسی کو اولاد سے محروم کرتا ہے, دیکھو اللہ نے اس کی اولاد کیسے چھینی اس سے. اب وہ عورت کو کینسر ہو گیا, دماغ سے نکلتا اس کے پورے جسم میں پھیل گیا وہ کینسر. اٹھنے سے لاچار, انٹینسیو کیئر میں پڑی, بس وہ اشارہ کری کہ اس کو لے کے آؤ, میری جو شوہر کی دوسری بیوی اس کو لے کے آؤ, میں نے معافی مانگنی. اس کی بیٹی نے کہا چپ کرو, یہ عورتیں ساری بیٹھی. اس نے ساری عورتوں کے سامنے بولا اگر اس کو نہیں بلاؤ گی تم ابھی تو تم میری بیٹی ہو نا, میں تمہیں معاف کروں گی. وہ ڈر گئی, اس نے کہا یہ تو راز کھول دے گی میری ماں, لیکن اس نے اصرار کیا کہ اس عورت کو میری سوت کو لے کے, وہ لے کے آئے. لیکن اس کو بولنا ہے سب بیٹھے ہوئے حاضر ناظر ہیں, میں مرنے والی ہوں, میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا, مجھے یہ کینسر کھا رہا ہے اندر سے, میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں, مر جاؤں گی. تو اس نے اس کو کہا کہ تو نے یہ سارا کیا, تو نے ظلم کر کے پھر مجھے طلاق بھی دلوائی, آج میرے گھر والے بھی, مجھے سارے محلے کی عورتوں کو پتہ چل گیا, اور انہوں نے جا کے اس کو شوہر کو صحیح بتایا اور اعتراف کر لیا اس عورت نے. اور اس کی بیٹی تو, اور یہ جس پہ جو اس کی شوہر کی بیوی نے جب یہ سنا نا کہ اس نے میری سوتن نے سارا کچھ میرے اپنے گھر مجھے طلاق دلوانے کے, مجھے برباد کرنے کے لیے اپنے شوہر کے لیے کیا, تو اسی وقت وہ تشنج ہو کے وہ لڑکی گر گئی بیچاری, وہ جو دوسری بیوی تھی گر گئی. لیکن وہ جب اٹھتی کہتی حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ نے دیکھا تمہیں بتایا, اللہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ اٹھ کے وہاں سے چلی گئی. پھر حق ظاہر ہوا تو وہ تو عورت مر گئی, اس کی بیٹی بھی, اور گھر سارا تب کچھ بچا نہیں. تو اس آدمی نے اس سے معافی مانگی, اس کے گھر والوں کو بولا کہ میں مختی ہوں, پھر بھی اس کو واپس لے آیا, شادی کر کے گھر میں رکھا. لیکن اس آدمی نے دوسری اور بھی شادی کر لی. تو یہ عبرتناک واقعہ تھا. پھر یہ اصل ہوا ہے اور یہ زیادہ پرانا نہیں ہے, کچھ سال 2-3 سال پہلے کا. تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ حسد جو ہوتی ہے نا انسان سے بہت بڑے گناہ کرواتی ہے, اتنا کہ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی قتل کر دے. تو وہ اس ایک دنیاوی چیز کے لیے, ایک آدمی ہے جس کے لیے تم لڑی کر اس نے مر جانا, کر اس کی باڈی کو کیڑے کھا جائیں گے. یہ دولت, پیسہ, گھر, یہ سب قبر میں تو نہیں جا سکتا نا. دنیا لے گی یا کوئی ٹرسٹ میں, جس کی اولاد بھی نہیں ہوتی وہ تو ساری مال و دولت ٹرسٹ میں چلی جاتی ہے. کب تک آخر ہم یہ کرتے رہیں گے کہ ہماری چیزیں, ہم سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ملکیت ہے, کوئی انسان کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہ دماغ کھول کے رکھو کہ کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے, ہم اللہ کے عباد ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے, چاہے تو دے چاہے تو نہ دے, چاہے کچھ بھی کرے ہمارے ساتھ. تو اس لیے نسأل اللہ السلام للجمیع وحسبی اللہ ونعم الوکیل. ہر جادو کرنے والی اور جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے, اور سب سے زیادہ گندا جادو ہوتا ہے قبروں میں ڈالنا, اور جادو گھول کے جو پلاتے ہیں, اس سے انسان کی زندگی میں کینسر کئی لوگ کو شفا ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ میں علاج بھیجوں گی, کیونکہ عربک میں بھی علاج بھیجوں گی اور اردو لینگویج میں بھی میں علاج بھیجوں گی. اور انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہر ایک کو ہدایت آئے اور ہم لوٹ جائیں واپس, کہ کتنے سے وائرس نے ہماری زندگی حرام کر دی. اب اور کیا باقی بچا ہے؟ سب سے زیادہ مسلمان لوگوں کے اندر یہ شر ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ
مسلمان لوگ یہ کرتے ہیں کام، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اب دیکھو جا کے یورپ میں سب کتنے آسمان پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کی دماغ صرف مسلمانوں سے انہوں نے علم لے لیا، آگے وہ بڑھتے وہ کہاں پہنچ گئے؟ یہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، تھوڑا دے گا الحمدللہ، زیادہ دے گا الحمدللہ۔ جب زیادہ دے گا تو غریب کا حق اس کو دو، محتاج اور یتیموں کی مدد کرو، نہ کہ ادھر ادھر اڑاؤ عاملوں کے پاس یا جادوگروں کے پاس تمہیں فائدہ دے۔ زندہ کوئی زندگی کسی کو، جس نے مرنا ہے وہ مرنا ہے، کچھ بھی کر لو۔ یہ عامل بولے گا یہ علاج آپ کو، میرے پاس کچھ چند دن رہ گئے، چند مہینے، تم زندہ کر سکتے ہو۔ یعنی اتنی بیوقوفی ہے کہ اللہ زندہ کرے گا، اللہ مارے گا، یہ عامل کیا زندہ کرے گا کسی انسان کو؟ اتنے ہمارے دماغوں پہ یہ چیز لگی ہے، اولاد پیدا کرتے ہیں۔ آج کل کا ایک نیا جادو، ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے، ایک جادوگر ہے جو عالمی جادوگر ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی، سعودیہ میں بھی کر کے لوگوں کو دے رہا ہے، اور اس کے آگے بھی حلفاء ہیں وہ کر کے دے رہے ہیں۔ ایک دیکھ لیں کہ کوئی لڑکی ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی کسی بے سہارا، لڑکیوں کو کہے کہ تمہیں بچہ چاہیے، اس لڑکی کے ساتھ کر کے اس کا باندھ کے اس کی کوکھ میں سے لے لو۔ آگے اس نے کئی اور لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں، جادو رکھ کے کر کے، تو کسی کی کوکھ سے کر کے، تو اس کی لڑکی میں جادو رکھ کے اس نے اپنا بچہ پیدا کر لیا، پر وہ بچہ یا مریض ہوتا ہے، مر جاتا ہے، یا اس کی، اب جس نے کروایا شوہر پہ مسکین پہ عذاب آئے گا، شوہر بیمار ہو جاتا ہے، شوہر کے ماں باپ مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایسی غلط چیزیں ہیں اس دنیا میں کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یعنی جادوگر کی کیا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بچہ پیدا کر کے دوں گا، یعنی صاف صاف لگ رہا ہے کہ یہ دجال ہے، اور وہ بچہ بھی ایسا پیدا کر کے دے گا جو مرا ہوا ہوگا، حزیل، کمزور، روزانہ بیمار کرتے کرتے بعض لوگ تو یعنی مر بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ جوان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی ایسے ہی تلخ رہتی ہے، کیونکہ جو شیطان کی چیز سے پیدا کیا بچہ ہو یا کوئی کام ہو کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے، اور وہ پھر ایک چیز کو پکڑ لیں گی، ایک لڑکی کو پکڑ لیں گی، اس کی زندگی برباد کریں گی، بس اس سے یہی کام لیتے رہو، اس سے جادو کرو، اس کی شادی کرو، اس کا بچہ نہیں اور اس کا بچہ کرو۔ یعنی یہ اللہ نے صرف اور صرف دنیا میں دکھاوے کے لیے چیز رکھی ہے۔ اصلی اولاد، اصل شوہر، اصل شادی، اصل اولاد، اصل نعمت، اصل جنت آخرت میں ہے۔ یقین کرو میرا گلا اتنا وہ ہو گیا، درد کر رہا ہے، میرا سر درد، چلا کے میں کہہ رہی ہوں، لیکن اللہ جس کو ہدایت دے دے گا وہ ہدایت دے دے گا۔ ابھی بھی رک جاؤ، یہ نہ کرو کہ ابھی شادی ہوگی پھر ایک اور بچہ اس پہ رکھ کے کر لو۔ یقین کرو میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس نے خود کیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی وہی کام کر کے اپنے پہلے جو بچے تھے ان کے وہ جادو سے پیدا کروائے۔ ہمارے خود کے پاکستان میں یہ چیز ہے، اذیت دے کے پھر ان لڑکیوں کا مستقبل برباد کر دی، نصیب باندھ کے اس کو ہر وقت اس پہ ایک دائرہ ڈال دیتی کہ یہ بیمار پڑ جاتی سا کچھ۔ لیکن کیا وہ جو ایک تکلیف ہو رہی ہے وہ قبر میں نکلے گی؟ جب ایک دفعہ بچھو ڈسے گا، سانپ، آگ جلے گا، پھر ماس چڑھے گا، پھر جلے گا، اس کا حساب ہونا چاہیے۔ بس میں نے جس طریقے سے آپ کو یہ میسج دیا، یہ میرا اجر ہے اللہ پہ، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کو اولاد نہیں ہے، جس کا شوہر نہیں لا سکتا، وہ دوسری شادی کر لے طلاق لے کے، جس کی بیوی نہیں لا سکتی وہ مرد شادی کر سکتا، کچھ بھی کرو، لیکن اللہ کے خلاف جانے کی کوشش نہ کرو۔ ابھی بعض مرد بھی صحیح ہوتا ہے، عورت بھی صحیح ہوتی ہے ابھی، لیکن ان کی کچھ ایسی میڈیکل تکلیف ہوتی ہے، مثلا ٹیسٹ ٹیوب سے لوگوں نے 6 ایک دفعہ 6 5 3 بچے پیدا کر رہے ہیں، تو اس مجال پہ کیوں جادوگروں کے پاس جاتے ہو تم لوگ؟ جن اولاد کے لیے تم یہ کر رہے ہو نا،
ان کو لا رہے ہو دنیا میں بڑا کرو گے، وہی اولاد تمہاری دشمن بن جائے گی. دھکے مار کے گھر سے ماں باپ کو اولاد 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 کرتے ہیں، کسی طریقے سے لے آتے ہیں اور ساری عمر اس کو بچاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں. ایک دن وہ بڑا ہوتا ہے، لاتے مار کے گھر سے نکالتا ہے، مارتا ہے ان کو، کھانا نہیں دیتا، بھوکا مار کے چرپائی پہ ان کو اسی دم توڑ دیتے ہیں عذاب سے. یہی وہ اولاد ہے. کہتے ہیں نا یوم لا ينفع مالا ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، صرف اعمال کام آئیں گے، وہ جو ساتھ جائیں گے انسان کی قبر میں. نسأل اللہ السلام الجمیع. اور آپ مجھے اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نہ بھولیے گا لائک شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا، کیونکہ جتنی بھی ویڈیو زیادہ شیئر ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے دنیا میں اور ہمارے مسلمان کلچر میں، کیا کیسے لوگ اپنا رہے، کیسے لوگ غلط طریقوں سے زندگی جی رہے ہیں، جبکہ وہ پہلے صاف ستھری زندگی جیتے تھے. مسجد، نماز، اولاد، ادب، بڑے کا احترام کرنا، یہ کرنا. لیکن یہ والا بس کمپٹیشن ہے. یہ تو کمپٹیشن ہے، اس کے بچے میرے بھی بچے ہونے چاہیے. ایک پیدا کرتی دوسری نقل میں وہی پیدا کرتی. گھر میں تنافس ہے. دو بہویں، ایک بچہ لائے گی، دوسری کہے گی شوہر کو یہ لے آئیے، اب مجھے چاہیے. وہ لائے گی تو کیا میں نہیں لاؤں گی؟ یعنی یہ چل رہا ہے. یعنی دنیا میں انسان دنیا میں آتا ہے، ایک کھلونا بنا دیا انہوں نے، ایک جان کو کھلونا بنا دیا، انسان کو ایسا بنا دیا کہ کچرا بن گیا. استغفر اللہ العظیم. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. یہاں کی اسٹوری آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ باذن واحد الاحد آپ کو مزید اسٹوریز بتائیں گے. پر کیونکہ آج کا ٹاپک صرف جادو ٹونے پہ تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ ساری قصہ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اور بھی مزید جتنی بھی ہماری سوسائٹی کے اندر پرابلمز ہیں نا، اس کو میں آپ کے ساتھ یہاں ویڈیو میں اتارتی ہوں یہاں یوٹیوب میں. تو آپ دیکھیں وہ کوئی بھی پرابلم ہے. آپ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ مجھ سے جب نیچے میسج نہیں کرتے کہ آپ کو کس ٹائپ کی پرابلم کی کہانی چاہیے جو ہمارے آ رہا ہے، مثلا قتل ہے، واردات ہے، ڈکیت ہے، جادو ٹونا ہے، جن ہے، آسیب ہے. اگر آپ مجھے بولیں کہ ہمیں ایسی سٹوریز چاہیے تو میں آپ کو فوراً ویسی سٹوری لا کر آپ کو بھیجوں گی. اوکے، اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.